शरारती जिन्नात होते हैं, कुफार जिन्नात होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इंसान और जिन में फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो नजर आते हैं और वो नजर नहीं आते। आप भाई मानते हैं ना कि जिन्नात मौजूद है, मानते हैं ना कि फरिश्ते मौजूद है, फिर ये भी मानना चाहिए ना कि मुस्तफा मौजूद है। इस जिन को भी जिंदगी मुस्तफा के हिस्से से मिली है, इन फरिश्तों को भी हयात मुस्तफा के सदके से मिली है। एक लम्हे भी हुजूर की नजर रहमत हट जाए, कायनात सारी, जिन्नात तो क्या सारी कायनात फना हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। और मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सिर्फ आपकी जिंदगी ज़ाहिरी जो 63 साल है उसके लिए रहमत बनाकर भेजा है। ठीक तर्जमा? पढ़े लिखे चेहरे मुस्कुरा के कहते नहीं वो चले आ, वो तर्जमा सही करके भी तर्जमानी ठीक नहीं करता। हम तर्जमा भी करते हैं, तर्जमानी भी करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सिर्फ 63 साल की जिंदगी के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा है, कायनात सारी के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जब जब तक आलमीन होंगे तब तक आप उनके लिए रहमत बनकर जाएंगे। अल्लाह, जब तक आलमीन है तब तक तू रहमत है। या अल्लाह फोत नहीं होवे, ए हुन पूछना अल्लाह को नू। ऐसा हो सकता है कि रहमत हो पर राहिम ना हो। ऐसा हो सकता है कि आप देख रहे हो मगर आंखें ना हो सकता है? नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि रहमत तो हो रही हो हुजूर की पर हुजूर ना हो? सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3950 है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी, मेरी उम्मत की अक्सरियत हमेशा हक पर कायम रहेगी, गुमराह नहीं होगी। फरमाया, जब तुम देखो फैदा राय तुम इख्तिलाफन, इख्तिलाफ बहुत ज्यादा हो गया है, कोई कहता है अंगूठे चूमो, कोई कहता है न चूमो, कोई कहता है यहां हाथ बांधो, कोई कहता है यहां बांधो, कोई कहता है रफ़ा-ए-दैन करो, कोई कहता है रफ़ा-ए-दैन ना करो। मुख्तलिफ बात की बोलियां हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। फैदा राय तुम इख्तिलाफन, जब तुम इख्तिलाफ देखो कि मुसलमानों में बड़ा इख्तिलाफ हो गया है, तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, फअलैकुम बिस्सवादिल आज़म, जब इख्तिलाफ देखो, देखना सारी दुनिया में कौन से ज्यादा है उनके साथ हो जाना। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलाद वाले, सबसे ज्यादा 11वीं वाले, सबसे ज्यादा या रसूल अल्लाह कहने वाले, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वलियों को मानने वाले। और मेरे और आपके आका ने फरमाया, जब मुसलमानों में इख्तिलाफ देखना तो तुम सवादे आजम के साथ हो जाना, बड़े गुरों के साथ हो जाना, कसीर गुरों के साथ हो जाना। मैंने सोचा मैं देखूं तो सही, मुझे पता चला दुनिया सारी या रसूल अल्लाह कहने वाली है। आज जो मुनकर है वो कहता है कल तक मैं भी कहता रहा, उन मैंने मौत पे आ गई है, उन शैतान मरो गया तो उन मौत पे है। मैं पहले ठीक सा, दादा भी ठीक सी, पर दादा भी ठीक सी, मैं हूं मरिया। तेनों ही तो रब कहता है ए मरिया है। जो बंदा इस दुनिया से फोत हो जाए ना, उसे कहते हैं मरा हुआ है, मुर्दे कुछ नहीं कर सकते, मुर्दे। अल्लाह फरमाता है जो जिंदा हो के रब नू ना पहचाने मुर्दा है। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो मुर्दे सुन सकते हैं, ना चाहे तो मुर्दे। महबूब, ये जो मुर्दे हैं ना, आप इन्हें नहीं सुना सकते। मतलब आप खुद ब खुद नहीं सुना सकते, मैं चाहूं तो फिर आप सुना सकते हैं।
اے نبی تو رہا نبی، میں اور آپ بھی قبرستان میں جا کے کہ السلام علیکم، میری اور آپ کی آواز بھی اللہ مردوں کو سنا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ہم قبر میں دفنا کے سلے رکھ کے مٹی اڑیل کے برابر کر کے واپس آئے، ہماری آواز نہ نکلے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا تمہارے قدموں کی آواز بھی مردہ سن لیتا ہے۔ بخاری پر مسلم پر سیاستہ تیرو پتا چلے جب فرشتے آ کے کہنے مر ربو کا تو سن دے لے۔ اور پتا ایک مولوی میں سنا گیا اب تو لکھ پیا ٹکرا مارتے مردے نہیں سن دے لو، میں کہا سبحان اللہ۔ اتنے جا کے انہوں نے پوچھا نا مر ربو کا تو یہ پڑھی پھر جتنی آیتیں تم پڑھتے ہو نا انک میتون وانہم میتون وما انت بمسمع من فی القبور اموات غیر احیاء، مردہ ہے یہ، اور یہ اور مردے کی بات ہو رہی ہے، وہ تمہارے جیسے مردے جڑا کہندا نا مردے نہیں سنتے، ایسے بندے نو رب کہندا ہے اے مردہ ہے جڑا حق دی گل نہیں سندا۔ اور جن کو تم مردہ کہتے ہو ہمارے اعلیٰ حضرت قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مسئلہ یہ چلا ہوا ہے کہ صدیق اکبر کون ہے؟ ایک پوسٹ میں نے پڑھی تو اس میں ایک رافضی کہہ رہا تھا کہ صدیق اکبر مولا علی ہے اور فاروق اعظم مولا علی ہے، رافضی۔ میں نے کہا بھائی اس کا جواب تو بڑا سادہ سا ہے، روئے زمین پر بسنے والے کسی ایک رافضی یا رافضیوں کی اولاد میں سے ایک کا نام صدیق بتا دو، ایک کا نام فاروق بتا دو، یا یہ کہہ دو کہ آئندہ میں رکھوں گا، پھر تو میں مانوں کہ ان کا یہ نام ہے، کیونکہ بھوت اور آپ تم میں کافی ملیں گے کہ ان کا لقب ہے، اسد اللہ بھی کافی ملیں گے کہ ان کا لقب ہے۔ اگر صدیق اکبر لقب ہے تو ایک صدیق دکھا دو تم سچے، اور اگر ایک صدیق کو فاروق بھی نہ دکھا سکو تو تم جھوٹے۔ یہ تمہارے لیے تو سادہ، کچھ دوسرے ہیں ان کے لیے بھی جواب ہے، اور وہ یہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے جن بندوں پر انعام کیا وہ چار طبقے ہیں، نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ حضرت سید محمود آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے ضمن میں اپنی تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جو صدیقین کہا اس میں پہلا جسے کہا وہ ابو بکر صدیق اکبر ہے، پھر سارے مومنین مراد ہے، سارے مومنین صدیق ہے، لیکن جو صدیق اکبر ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نمبر بالکل ہمارا 100% ایمان ہے کہ مولا علی صدیق اکبر ہے، مولا علی فاروق اعظم میں کوئی شک ہی نہیں، مگر اپنے زمانے کے اعتبار سے ایمان غنی بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے صدیق اکبر ہے، حضرت عمر فاروق بھی صدیق اکبر ہے، حضرت صدیق اکبر بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے صدیق اکبر ہے تو سارے ہی صدیق، لیکن لقب جس کے ساتھ خاص ہے وہ ایک ہی ہے جسے ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ قرآن پاک سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا گیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا جبریل ہے اور تمہارے مولا مومنین ہیں۔ اب مولا کون ہے؟ قرآن کے تحت ابو بکر صدیق بھی مولا ہے، عمر فاروق بھی مولا ہے، عثمان غنی بھی مولا ہے اور مولا علی بھی مولا ہے، لیکن جس کے ساتھ یہ لقب خاص ہے وہ صرف مولا علی ہے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو بھائی ایک ہی لقب دو میں ہو سکتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اہل سنت کے بہت سارے لوگ امیر ہیں، جو اہل سنت کا کام کر رہا ہے وہ امیر ہے، اہل سنت کا امیر ہے، لیکن جس کے ساتھ امیر ہے اہل سنت اٹیچ ہے، یہ لقب وہ ایک ہی ہے جسے مولانا الیاس قادری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے جی فلاں مصلح امت ہے، تو اس میں کون سا شک ہے؟ میں کہتا ہوں کیا کوئی اور نہیں ہے جس نے امت کی اصلاح کی ہے یا جو کر رہا ہے؟ بہت سارے ہیں، لیکن جس کے ساتھ یہ لقب خاص ہے وہ ایک ہے۔ جس کے ساتھ لقب جو خاص ہوگا اسی کے ساتھ ہی اس کو بولا جائے گا، لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، سمجھایا جائے گا، مغالطہ نہیں پیش کیا جائے گا۔ حضرت علامہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ گوڑا شریف والے، ان کی کتاب اٹھا لیجیے تسریہ مابین سنی مسیحا، کم و بیش 36 مرتبہ آپ نے ابو بکر لکھا اور ساتھ لکھا صدیق اکبر،
پوری کتاب میں ایک مرتبہ بھی مولا علی کے ساتھ صدیق اکبر نہیں لکھا. مولا علی لکھا بار بار، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا، ایک بار بھی نہیں لکھا. مطلب یہ کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے، یا ان کو یہ حدیث علم میں ہی نہیں تھی ابن ماجہ شریف کی. تم نے ابن ماجہ پڑھی ہے، مغالطے دینا بند کرو.